ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام سلام سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، چاہے تم کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، گناہ گاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خاندان مصطفیٰ کا بیان ہم سن رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے سارے آبا و اجداد عزتوں والے، شرافت والے، ایمان والے، آدم علیہ السلام تک، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد کا بیان ہم سن رہے ہیں، آپ کے خاندان عالی شان، اور اس کے بعد آپ کے دادا جان، آپ کے والدین کا بیان آج ہم سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے بیان فرما رہے تھے، بڑا پراسرار اور زبردست بیان کیا آپ نے۔ ایک عورت کھڑی ہوئی کہنے لگی، مبارک ہے وہ ماں، مبارک ہے وہ گود جس میں اے اللہ کے نبی تم کھیلتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک میری ماں برکت والی ہے، مبارک ہے، مگر میری ماں سے بڑھ کر ایک ماں اور دنیا میں آنے والی ہے۔ وہ ماں وہ ہوگی جس کی گود میں نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، اللہ پاک کے آخری نبی کھیلیں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ انہیں سارے نبیوں کے تاجدار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بننے کی سعادت ملی۔ آمنہ لفظ کا مطلب کیا ہے؟ امن سے یا امان سے یا ایمان سے۔ آمنہ کے تین معنی، ایمان والا ہونا، امن والا ہونا، امانت والا ہونا۔ تو ایمان والی خاتون ہیں آپ، امن والی خاتون ہیں آپ، اور امانت دار خاتون ہیں آپ۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، تخت سلیمانی، اور آپ پوری دنیا پر سیر کرتے تھے، ہوا میں اڑتے تھے، چرند پرند درند آپ کے تحت کیے گئے۔ ایک مرتبہ آپ تخت سلیمانی پر اڑ رہے تھے، زمین پر کھڑی ایک عورت نے کہا، قربان جاؤں اس ماں پر جس کا بیٹا اتنی شان والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، اتنی عزت والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، میری ماں سے بھی افضل ایک اور ماں دنیا میں آنے والی ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدقے تم پر ہو دل و جاں آمینہ، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، کچھ اشعار سناتا ہوں آپ کو۔ صدقے تم پر ہو دل و جاں آمینہ، صدقے تم پر ہو دل و جاں آمینہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمینہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمینہ، کل جہاں کی مائیں ہو تو
محمد کی بنی ماں آمینہ، تم محمد کی بنی ماں آمینہ۔ کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آپ کے ماں باپ کی شان ہے۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو نور چمکا اور پوری دنیا روشن ہو گئی، اور اس روشنی کو بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ اور بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت ہے۔ وہ اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی میرے نبی کو، اور میرے نبی کے صدقے میں آپ کے خاندان کو اور آپ کے والدین کو۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت فصیح اور بلیغ تھی، عربی زبان میں روانی بہت تھی آپ کی، اور بہت حیا والی تھی، بہت حسین و جمیل تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے نعتیہ اشعار بھی ملتے، فتح رضویہ شریف وغیرہ میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ ایمان والی تھی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد، کچھ ان کی شان بھی سنتے ہیں۔ ان کا نام ہے عبداللہ، کنیت کیا ہے؟ ابو محمد، ابو احمد یا ابو قسم، یعنی خیر و برکت سمیٹنے والے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ میرے نبی کے والد محترم رضی اللہ عنہ جنگل میں گئے تو ملک شام کے یہودی، انہوں نے کچھ علامتوں سے پہچانا کہ یہ آخری نبی کے والد ہیں، تو انہوں نے استغفر اللہ انہیں شہید کرنا چاہا۔ تو غیب سے کچھ لوگ ظاہر ہوئے جو اس دنیا کے نہیں تھے، انہوں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا، اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچائے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت وہب بن مناف رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا جان، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم، انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غیب سے کس طرح مدد کی گئی، تو ان کے دل میں ان کی محبت اور عقیدت گھر کر گئی۔ تو اب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی انہی سے کروں گا۔ ادھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں، چنانچہ حضرت عبداللہ کی عمر مبارک 24 سال 24 ایئرس تھی جب آپ کا نکاح بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی آپ نے تقریباً 25 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ مدینہ پاک یہاں ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں آپ کا انتقال ہوا۔ اور یاد رکھیے، والد مصطفیٰ جنتی، جنتی، مادر مصطفیٰ جنتی، جنتی، والدین مصطفیٰ جنتی، جنت، 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 جنت۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی اللہ پاک نے بہت شان اور بہت عظمت عطا فرمائی۔ اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب پر مہربان، سارے جہاں کے لیے رحمت، تو اپنے ماں باپ پر مہربان نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سنیے۔ روایت کرتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول کیا اور دونوں کو زندہ کر دیا، اور اب یہ دونوں اپنے بیٹے پر، اپنے نبی پر، کیونکہ میرے نبی ان کے بھی نبی ہیں، سب کے نبی ہیں، ایمان لائے اور پھر اپنے مزارات میں تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا شعر ہے، دل کو ہے فکر
کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، میرے دل میں آتا ہے کہ میرے نبی مردوں کو زندہ کیسے کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں اے میں فدا، اے میرے آقا میں آپ پر قربان جاؤں، صدقے جاؤں، میرے دل کو ٹھوکر لگا کر بتا دے میں مردہ کیسے زندہ کرتا تھا، یعنی میرے دل کو زندہ کر دیں، مجھے پتا چل جائے کہ میرے نبی مردوں کو کیسے زندہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ یاد رکھیں کہ میرے نبی کے والدین کریمین نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ استغفر اللہ وہ حالت کفر میں تھے، توبہ 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 استغفر اللہ، عذاب قبر میں مبتلا تھے، نہ استغفر اللہ، ایسا نہیں تھا۔ دونوں اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں زندہ کر کے اپنی امت میں داخل فرما لیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور کیا شان ہے نبی کے صدقے میں نبی کے آبا و اجداد کی اور نبی کی اولاد کی۔ ایک بڑی پیاری بات بتاؤں آپ کو، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، مشہور واقعہ ہے، 3 دن یا 7 دن یا 40 دن۔ علماء کہتے ہیں وہ مچھلی جنت میں جائے گی جس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام 3، 7 یا 40 دن رہے، وہ جنت میں جائے گی، اور جس شکم میں سارے نبیوں کے سردار کئی مہینوں رہے، ان کی شان کیا ہوگی، اس ماں کی شان کیا ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین ایمان والے اور قطعی جنتی ہیں۔ ایک اخباری رپورٹ آپ کو بتاؤں، 21 جنوری 1978 نوائے وقت اخبار کے مطابق مدینہ پاک میں مسجد نبوی کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی، توسیع ہو رہی تھی، اب کھدائی ہو رہی تھی۔ اس کھدائی کے دوران میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک ظاہر ہو گیا۔ 1400 سال پہلے آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور اس وقت بھی قبر منور میں آپ کا جسم بالکل صحیح سلامت تر و تازہ حالت میں نکلا۔ سبحان اللہ۔ جبیں میلی ہو کس طرح دہن میلا ہو کس طرح میرے آقا کے والد کا کفن میلا ہو کس طرح میرے آقا کے والد کا کفن میلا ہو کس طرح۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آب و اجداد، آپ کا خاندان عزتوں والا، رفعتوں والا، عظمت والا، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صدقے میں آب و اجداد کو عزتیں عطا فرمائی، اور جو شان میرے نبی کو ملی وہ کسی کو نہیں ملی۔ اور اعلیٰ حضرت نے جبھی تو جھوم جھوم کر کہا، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اخلاق مبارک کیسے تھے، عادتیں کیسی تھیں؟ بہت اچھی عادتیں تھیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ اب جس پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکے
اس کی روشنی کیسے ہوگی، وہاں حسن کیسا ہوگا، وہاں نورانیت کیسی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ کمال والے، حسن و جمال والے، پاک دامن، سب سے بڑھ کر محبوب، اور والد صاحب بھی آپ پر بہت مہربان تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا ایک بڑا ایمان افروز واقعہ۔ آپ سردی کا موسم تھا، کمبل اوڑے ہوئے بازار میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ ایک غریب شخص، اس کے جسم پر کپڑے نہیں، سردی سے وہ ٹھٹھر رہا ہے۔ اس نے عرض کی کمبل مجھے دے دیں، دھوپ نکلے گی واپس کر دوں گا، مجھے سردی لگ رہی۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کمبل اوڑا ہوا تھا وہ اسے عنایت فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا میں تم کو بخوشی اللہ پاک کے لیے یہ دے چکا، اب واپس نہ کرنا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم پر مزید جو کپڑے تھے، تہبند شریف کے علاوہ اپنے بقیہ کپڑے بھی اس کو عطا کر دیے۔ اس سائل نے، اس مانگنے والے نے عرض کی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کمبل تو تمہارے مانگنے پر دیا تھا، یہ میں اپنی خوشی سے تمہیں دیتا ہوں۔ اتنے سخی تھے میرے نبی کے والد، سبحان اللہ۔ ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی سخاوت کا جذبہ عطا فرمائے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے دادا جان، آپ اپنی اولاد کو روزانہ جیب خرچ، پاکٹ منی دیتے تھے، ایک سونے کا سکہ، 1 دینار۔ دیگر جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ خرچ کرتے، مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے والد ماجد یہ 1 درہم بیوہ عورتوں، یتیم بچوں اور مسافروں میں تقسیم کرتے تھے، ذاتی طور پر خرچ نہیں کرتے تھے۔ اچھا، بھائیوں نے شکایت کی والد صاحب کو، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو آپ نے جواب دیا میں ایسی جگہ خرچ کرتا ہوں کہ وہ میرے کھانے سے بہتر ہے، اللہ پاک اس کے بدلے میں مجھے جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، میں تو احکم الحاکمین سے تجارت کر رہا ہوں۔ یہ سنا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور دعا دی، اور اب ان کی خرچی 1 دینار نے 2 دینار کر دی کہ اب میں تمہیں 2 سونے کے سکے دوں گا تاکہ تم بیواؤں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت شرم و حیا والے تھے، اللہ اکبر، اپنی ستر پوشی کا بہت لحاظ کیا کرتے تھے۔ ابرہہ جب کعبے کو استغفر اللہ گرانے کی نیت سے مکے پر حملہ آور ہوا، تو عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے دروازے کے پاس آئے، اس سے لپٹ کر کہنے لگے یا اللہ، آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تم بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ جب دوسرا دن آیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبد المطلب نے، ان کے والد نے، حالات کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ قریب ہوئے تو قریش کی ایک جماعت ان کے پاس آئی تاکہ ان کے لیے ممکن ہو تو وہ اس کے ساتھ جنگ کریں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے والد ماجد سرخ رنگ کے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پیغام لے کر واپس آئے، تو آپ کے مبارک گھٹنوں سے کچھ کپڑا ہٹ گیا۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے میری قوم، عبداللہ یعنی میرے نبی کے والد تمہارے پاس نذیر اور بشیر بن کر آئے ہیں، اللہ پاک کی قسم اس کے جوان ہونے کے بعد میں نے کبھی اس کا گھٹنا نہیں دیکھا۔ اتنے شرم و حیا والے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم۔ اب اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بخشش کرے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے جو پاکیزہ طریقے ہیں ان کو سیکھنے کی اور عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔
اللہ کے لیے عاجزی کرنے والا. اللہ نے کیسا نام عطا فرمایا محبوب کے والد کا, اللہ کا بندہ, سبحان اللہ. اور آپ کی ولادت کی شہرت تھی, یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہیں, ان کی ولادت کی شہرت تھی. اور یہودی اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے, اور استغفر اللہ وہ آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے. اللہ پاک رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو. انشاءاللہ خاندان مصطفیٰ کل بھی پروگرام میں ہم دیکھیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کا ہم نے سنا, اب اولاد کرام کا سنیں گے انشاءاللہ. آپ کے چچاؤں کے بارے میں سنیں گے, آپ کی پھپھیوں کے بارے میں سنیں گے. ہم پہنچتے ہوئے انشاءاللہ حسنین کریمین جلیلین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہما کا ذکر خیر بھی سنیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام.